الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرپرینیورشپ کے اس کلاس میں تمام سٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے پروسیس آف انوائرمنٹل انالیسس۔ پروسیس آف انوائرمنٹل انالیسس جو ہوتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں بزنسز، اور یہ جو ہے نا کس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں، بیکاز بزنسز کو فار لانگ ٹرم سروائیول کے لیے اور پلس پروفیٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے یا انکریز کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ سو لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ واٹ از پروسیس آف انوائرمنٹل انالیسس۔ Environmental analysis is described as the process by which examines all the components, internal or external, that has influence on the performance of the organization. Environment سے کیا مطلب ہے؟ جو بزنس کے سراؤنڈنگ میں جو بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں باقاعدہ طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی انالیسس کی جاتی ہے اور اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے کہ جو بزنسز کی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل میکرو انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو بزنس پر افیکٹ کرتی ہے، بزنس کی پروفیٹیبلٹی کو پلس بزنس کی سروائیول کو، تو اس کو باقاعدہ طور پر ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ موسٹلی جو کمپنیز انوائرمنٹل انالیسس کرتی ہے اس میں زیادہ تر جو پاپولر ہے وہ ہے SWOT انالیسس۔ SWOT مین SWOT، S اسٹینڈ فار اسٹرینتھ، W اسٹینڈ فار ویکنیسز، یہ انٹرنل کے لیے، اور اپرچونٹی اینڈ تھریٹس جو ہوتی ہے یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کو یہ ایک انالیسس کیا جاتا ہے، SWOT انالیسس۔ لیکن یہاں پر اس میں ہم چار چیزیں ڈسکس کریں گے جو انٹرپرینور کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسٹیپس انوالوڈ ان انوائرمنٹل انالیسس، 4 separate tasks are required for comprehensive entrepreneurial analysis of the environment۔ یہ جو چار جو ہوتے ہیں یہ کمپریہنسو جو امپورٹنٹ انٹرپرینور انالیسس ہوتا ہے، انٹرپرینور جو انوائرمنٹ کی انالیسس کرتا ہے جب وہ فیوچر میں بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کون سے پروسیس ہے؟ فرسٹ نمبر پہ آتا ہے اسکیننگ، سیکنڈ نمبر پہ مانیٹرنگ، تھرڈ نمبر پہ فور کاسٹنگ اینڈ لاسٹ اسیسنگ۔ سو لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ واٹ ڈز مین بائی اسکیننگ۔ اسکیننگ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں اٹ بگینس بائی لوکنگ اراؤنڈ۔ کیا مطلب ہے اسکیننگ کا؟ کہ میکرو انوائرمنٹ باقاعدہ طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بزنس سے ریلیٹڈ کون سی چیزیں ہوتی ہیں، باقاعدہ طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ Scanning is the process by which the entrepreneur first identifies the environment key elements and their characteristics۔ Scanning سے مطلب وہ پروسیس ہوتا ہے کہ جو انٹرپرینور سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ انوائرمنٹ میں وہ کون سی امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتی ہے، یا اس کی جو خاصیت بھی ہو سکتی ہے یا اس کی ڈرابیکس بھی ہو سکتی ہے، پلس اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کون سے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں جو بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ The goal of scanning is to detect change that is already underway۔ Scanning سے کیا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ جو چینج سوسائٹی میں آنے والی ہے اس کو باقاعدہ طور پر فالو کیا جاتا ہے کہ جو کیا مطلب ہے اس کا کہ انٹرسٹ ریٹ بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کسٹمرز کی چوائس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کی فیشن کو، اس کی پرسیپشنز کو۔ سو وہ اسکیننگ اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں۔ Successful scanning catches the employment change early, giving the new venture enough time to be flexible and to adopt these changes۔ Successful scanning کا کیا مطلب ہے کہ وہ انوائرمنٹ میں جو نیو وینچرز کے لیے باقاعدہ طور پر جو چینج جو ہے نا انوائرمنٹ میں آنے والی ہے تو اس کے لیے ایک انٹرپرینور کے لیے ایک ٹائم مل جاتا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر اس چینج کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے اور پلس اس چینجز کو ایڈاپٹ کر کے جو فیوچر میں پروفیٹیبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اسکین کیا جاتا ہے۔ سو اسکیننگ میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ وہ انوائرمنٹ میں جو میکرو انوائرمنٹ میں جو کی ایلیمنٹس ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ میکرو انوائرمنٹ میں کی ایلیمنٹس کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کسٹمرز بھی ہو سکتے ہیں، کسٹمرز کی پرسیپشنز، ڈیموگرافک چینجز بھی ہو سکتی ہے، اس میں ویجز بھی آ سکتی ہے، پلس جو ہوتے ہیں ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ سو اسکیننگ میں ہم سب امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ دا سیکنڈ ون از مانیٹرنگ۔
मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या स्कैनिंग एनवायरमेंटल एनालिसिस में सेकंड नंबर पे मॉनिटरिंग आता है। तो मॉनिटरिंग से क्या मतलब, मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग development and sequence of critical events that affect the future business survival and profitability। स्कैनिंग मॉनिटरिंग से क्या मतलब है कि उसमें हम वो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इवेंट्स जो होते हैं बाकायदा तौर पर इसको सेलेक्ट करते हैं जो कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी सर्वाइव पर इफेक्ट करती है। जो स्कैनिंग में हमने स्कैनिंग में जो डेटा जो एलिमेंट्स होते हैं बाकायदा तौर पर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर मॉनिटरिंग में बाकायदा तौर पर उसकी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं ताकि जो बिजनेस पर इफेक्ट करते हैं। The result of monitoring process is a detailed model of how various elements in the macro environment influence and affect the firm। मॉनिटरिंग में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बाकायदा उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए एक मॉडल बनाते हैं जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो मैक्रो एनवायरनमेंट में जो एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं बाकायदा पर उसको सेलेक्ट करते हैं और इसको उनकी जो इफ़ेक्ट होती है जो बिज़नेस पर उसको बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड नंबर इज़ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग से क्या मतलब, प्रोजेक्शन फॉर फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए बाकायदा तौर पर एक लाएमल इख्तियार किया जाता है। इसको भी यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स गिवन है, बाकायदा तौर पर फोरकास्टिंग जो होता है एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फोरकास्टिंग एनेबल्स द एंटरप्रेन्योर टू डेवलप प्रोजेक्शन फॉर फ्यूचर। फोरकास्टिंग से क्या मतलब है कि बाकायदा तौर पर एंटरप्रेन्योर जो होता है ये मुस्तकबिल के लिए बाकायदा तौर पर एक लाएमल जो है ना वो तैयार किया जाता है जो इसको हम स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। These can be projection for the elements such as price level, the direction of interest rate or future scenario for cause and effects। फोरकास्टिंग में कुछ बाकायदा तौर पर कुछ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या इसको हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, उसको बाकायदा तौर पर सेलेक्ट करते हैं ताकि जो एलिमेंट्स होते हैं जो मुस्तकबिल के लिए फ्यूचर के लिए इसके लिए प्रोजेक्शंस करते हैं फोरकास्टिंग में। तो इसमें फॉर एग्जांपल प्राइस लेवल भी आ सकती है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कंपटीटर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा वेजेस जो होती हैं वो भी जो है ना बिजनेस की जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी फ्यूचर सर्वाइवल जो है इंटरेस्ट रेट भी है कह सकते हैं जो कि मुस्तकबिल में बिजनेस पर इफेक्ट हो सकती है। फोरकास्ट इंक्लूड ए सीरीज ऑफ टेक्निक्स दैट प्रोवाइड इनसाइट इनटू फ्यूचर। फोरकास्ट बेसिकली एक टेक्निक्स होता है, एक मेथड होता है। ज़्यादातर जो लोग एनालिसिस करते हैं या जो रिसर्च करते हैं बाकायदा तौर पर एक टेक्निक वो फॉलो करते हैं। इसमें टाइम सीरीज टेक्निक्स भी आ सकती है, इसमें SPSS सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इसमें बाकायदा तौर पर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो टेक्निक्स वो फॉलो करते हैं। व्हेन फोरकास्ट इज यूज्ड टू हेल्प सर्च फॉर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड टू अनकवर पोटेंशियल मैक्रो एनवायरनमेंट कंस्ट्रेंट्स ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एंटरप्रेन्योर होता है जो फोरकास्ट जो करता है जो अपने नए बिजनेस के लिए जो मैक्रो एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है या जो उन्होंने जो मैक्रो एनवायरनमेंट जो चीज़ें जो स्टडी नहीं की जो उस पर बिजनेस या अपॉर्चुनिटीज़ जो है आने के लिए उसको बाकायदा तौर पर जो मैक्रो एनवायरनमेंट में जो एलिमेंट्स होते हैं बाकायदा तौर पर वो अपॉर्चुनिटीज़ को हायर करते हैं। तो उसके हवाले से बाकायदा तौर पर उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें जो प्रोसेस होता है द प्रोसेस 5 स्टेप्स प्रोसेस इज सजेस्टेड। इसमें 5 जो है ना स्टेप्स जो होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं फोरकास्टिंग में जो फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन जो है ना वो करते हैं। तो सबसे पहला आता है चूज द वेरिएबल्स। फर्स्ट नंबर पे क्या है फोरकास्टिंग में, चूज द मैक्रो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दैट आर क्रिटिकल टू द न्यू वेंचर। These will probably relate to the firm resources base. For example, if a business generally hires low wages, payroll taxes, etc. are critical variables. चूज से क्या मतलब है कि मैक्रो एनवायरनमेंट में जो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं जो बिजनेस की जो न्यू वेंचर्स के लिए जो है ना वो फ्यूचर में जो है ना वो जो उसकी प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट भी कर सकती है प्लस बिजनेस की सर्वाइवल को भी अफेक्ट करती है। तो इसके रिलेटेड जो होते हैं बाकायदा तौर पर बिजनेस जो होते हैं वो कुछ वेरिएबल्स जो है ना वो हायर करते हैं जो उस पर वो एनालिसिस करता है या उसको लिए जो टेक्निक्स वो यूज़ करेगा फ्यूचर में कंडक्ट करेगी ताकि फ्यूचर में उसके बिजनेस के लिए फ़ायदा भी हो प्लस बिजनेस को नुकसान भी ना पहुंचे। मतलब है कि थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। सेलेक्ट से क्या मतलब है, सेलेक्ट द सोर्स ऑफ डेटा फॉर द फोरकास्ट। डेटा जो होता है फोरकास्ट के लिए बाकायदा तौर पर कौन कौन से सोर्सेज जो है ना
وہ انٹرپرینورس کلیکٹ کرے گا تو ڈیٹا سورس کین بی فاؤنڈ ان مینی پلیسز انکلوڈنگ لوکل یونیورسٹیز لائبریریز انٹرنیٹ. جو مختلف قسم کے ذرائع جو ہوتے ہیں جو فورکاسٹ کے لیے جو ویریبلس کے حوالے سے جو ڈیٹا جو ہوتا ہے باقاعدہ طور پر اس کو جو ڈیٹا جو ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر اس کو سلیکٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں, اس میں لائبریری بھی آ سکتی ہے. انٹرنیٹ از دا مین سورس آف ڈیٹا کلیکشن, وہ انٹرنیٹ بھی یوز کر سکتا ہے. یونیورسٹی لوکل جو یونیورسٹیز ہوتی ہے اس میں بھی لاٹ آف انفارمیشن جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو باقاعدہ طور پر اس کو جو سلیکٹ کرتا ہے ویریبل جو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ مختلف ذرائع سے جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے. ایویلویٹ سے کیا مطلب, ایویلویٹ ویریس فورکاسٹ ٹیکنیکس. ایویلویٹ سے کیا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا باقاعدہ اس کو ایک ٹیکنیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو جو ہے نا ایک پروسیس کیا جاتا ہے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مختلف جو ریسرچز جو ہوتے ہیں وہ ایس پی ایس ایس سافٹ ویئر بھی جو ہے نا وہ بھی یوز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ٹیکنیکس یوز ہو سکتے ہیں. ٹائم سیریز ٹیکنیکس بھی یوز کر سکتا ہے. فورکاسٹ یوز ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ دیئر فار پروڈیوس ڈفرینٹ ریزلٹس. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں جو ویریبلس یا جو ایلیمنٹس جو ہے نا وہ انٹرپرینور سلیکٹ کرتا ہے, جب وہ مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے سے وہ اس کو اپلائی کرتا ہے تو اس کا ریزلٹ پازیٹیو بھی آ سکتا ہے اور نیگیٹو بھی آ سکتا ہے. انٹیگریٹ فورکاسٹ ریزلٹ ان پلان فار دا کریشن آف نیو وینچر. These results will probably include resource availability, increased cost and sales forecast. انٹیگریٹ سے کیا مطلب ہے کہ جو نیو وینچرز کے لیے جو ایویلویشن میں جو ریزلٹ آتا ہے چاہے وہ پازیٹیو ہو اور نیگیٹو ہو تو نیو وینچرز کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو پلاننگ کے لیے جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے. These results will probably include resource availability, increased cost and sales forecast. کیا مطلب ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ یہ جو بزنسز کی جو ہے نا وہ ریسورسز کی اویلیبلٹی پر پلس اس کی کاسٹ اور اس کی سیلز کے حوالے سے جو ہے نا باقاعدہ طور پر انالیسس کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیکنیکس وہ یوز کرتا ہے تو اسی مقصد کے لیے کہ تاکہ وہ کاسٹ کو بھی تھوڑا سا اپنے ریسورسز کے پوائنٹ آف ویو سے کاسٹ کو بھی دیکھیں پلس سیلز کو بھی فیوچر میں مینٹین کرنے کے لیے یوز کر سکتا ہے. کیپ ٹریک سے کیا مطلب, کیپ ٹریک آف دا کریٹیکل اسپیکٹس آف دا فورکاسٹ meaning compare actual results and forecast result. If gap appear, it is time for another forecast. Keep track سے کیا مطلب ہے کہ جو ٹیکنیکس ویریبلس کے لیے جو اپلائی کرتے ہیں اگر اس کا ریزلٹ پازیٹیو آتا ہے یا نیگیٹو آتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر دیکھا جاتا ہے. اگر ریزلٹ بزنس کے حق میں جو یا پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے یعنی جو بزنس کے لیے مفید ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پر اس کو فالو کیا جاتا ہے. اگر فورکاسٹنگ کے لیے فورکاسٹ کا ریزلٹ جو ہوتا ہے اگر نیگیٹو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بزنس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے. اگر ریزلٹ جو ہوتے ہیں یہ بزنس کے لیے مفید نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اٹ گیپ اپیئر اٹ از ٹائم فار another forecast. جو another جو ہوتے ہیں یہ دوبارہ جو ہوتے ہیں یہ فورکاسٹنگ کے لیے ڈیٹا کلیکشنز کرتے ہیں باقاعدہ طور پر پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی سمپل اس کا مطلب ہے کہ فورکاسٹنگ فیوچر میں جو پلاننگ کے لیے جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر پروجیکشنز کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے بزنس کے لیے سوٹیبل ہے, بزنس کی سروائیول کو اور یا اس کی پریفریبلٹی کو افیکٹ کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مفید ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہے. سو آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوگا. دا لاسٹ ون از اسیسنگ. اسیسنگ سے کیا مطلب ہے, assessing the environment is the most difficult and important of the four environmental analysis tasks. Here the entrepreneur has to answer that most difficult question, what does it all mean? Interpretation is an art form. کیا مطلب ہے assessing کا؟ assessing basically یہ most difficult اور important جو لاسٹ نمبر پہ ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ یہ پروسیس جو ہوتا ہے یہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. What does it all means کہ یہ انٹرپرینیورس کیوں کرتا ہے, یہ کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. اگر یہ انوائرمنٹ انالیسس اگر بزنس کے لیے انٹرپرینیورس اگر بزنس نیو وینچرز کریشنز کے لیے مفید ہوتا ہے تو ان تمام ایلیمنٹس کو دیکھ کر اگر بزنس کے لیے مفید ہوتا ہے تو باقاعدہ پر اس کو فالو کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایلیمنٹس یا ویریبلز بزنس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ طور پر
دیکھا جاتا ہے اس میں جو فلیکسیبلٹی اس کو چینج بھی کر سکتا ہے کہ میں نے یہ چیز فالو کرنی ہے کہ میں نے یہ چیز فالو نہیں کرنی. یہاں پر میں نے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, یہاں پر میں نے کم انویسٹمنٹ کرنی ہے. سو انٹرپریٹیشن از این آرٹ فارم کہ میں نے یہ کیوں کیا اور اس کا مقصد کیا ہے, کون سی چیز میں نے فالو کرنی ہے, کون سی چیز میں ہم نے چینجز لانی ہے, کون سی چیز دیکھنا پڑتا ہے. سو یہ تمام پروسیس جو ہے نا کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے, فار فیوچر سروائیول کے لیے پلس پروفیٹیبلٹی کے لیے, گروتھ کے لیے بھی, اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بھی. سو یہ تمام پروسیس فالو کیا جاتا ہے. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کلیئر بھی ہوگی. یہاں پر تو میں نے آپ لوگوں کو شارٹ فارم میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا. اس کے حوالے سے بک میں بھی اس کی ڈیٹیل انفارمیشن اویلیبل ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیٹ پہ بھی اس کے الاٹ آف انفارمیشن اویلیبل ہے. اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ کو کلیئر ہوگا. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز. تھینک یو سو مچ.